السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، محترم دوستو، عزیز ساتھیو، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی معزز خواتین اسلام، اللہ رب العزت والجلال نے دنیا کا ایک نظام اور ایک سسٹم بنایا ہے کہ انسان پیدا ہونے کے بعد، بچپن کے بعد اس کی جوانی، جوانی کے بعد اس کا بڑھاپا، اور بڑھاپے کے بعد پھر اس کی موت، اور جب ایک انسان دنیا سے جاتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ کئی انسانوں کو اللہ اس دنیا میں پیدا بھی کر دیتے ہیں۔ یہ ایک سسٹم اور ایک نظام ہے جو اللہ نے دنیا کے چلانے کے لیے اور دنیا کے اس کارخانے میں لوگوں کا آنا جانا بنوانے کے لیے اس نظام کے تحت پوری دنیا کو چلا رہے ہیں۔ اور بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اولاد کا ہونا ہے۔ اولاد اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ نعمت جب بندے کو نصیب میں ملتی ہے تو اس کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے، اور اس نعمت کا صحیح سے فائدہ اٹھانا بھی اور اس نعمت کو فائدہ دینے والا بنانا بھی ضروری ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت میں سے کئی نبیوں کو اولاد جیسی بڑی نعمت سے بھی ان کا امتحان لیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام 90 سال کی عمر کو پہنچ چکے لیکن اولاد نہیں۔ حضرت ہاجر علیہ الصلاۃ والسلام بانجھ پن میں پہنچ گئی لیکن اولاد آپ کے نصیب میں نہیں۔ اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کوئی نارمل ہستی نہیں بلکہ معزز شخصیت، خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست ہے، اور اللہ کے دوست ہونے کے باوجود بھی اللہ نے اولاد جیسی نعمت سے ان کو آزمایا، امتحان میں ڈالا۔ اس کے بعد اس امتحان میں حضرت ابراہیم جب کامیاب ہوئے تو اللہ نے آپ کو اولاد سے بھی نوازا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خود اپنے لیے بھی دعا مانگتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ نیک اولاد کی بھی دعا مانگتے تھے، یعنی اولاد کی صحیح تربیت اور دینی تربیت کیسی ہونی چاہیے حضرت ابراہیم نے وہ کر پریکٹیکلی طور پر بتایا۔ ارینا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، کہ اے اللہ پہلے میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میں آپ سے توبہ کرتا ہوں، ہمارے توبہ کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اس کے بعد آپ نے دعا بھی مانگی، اور دعا کیا مانگی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، کہ اے اللہ ہماری ذریت میں ایسے لڑکے کو پیدا کر دے جو پوری نسل کو لے کر چلے، ایک امت کو لے کر چلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں
رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. کیا دعا مانگتے کہ اللہ تو مجھے بھی میری نمازوں کو بھی قبول فرما اور ساتھ کے ساتھ میری اولاد کی بھی نمازوں کو قبول فرما. اور اللہ نے وہ قبول بھی فرمایا. کہا ربنا تقبل دعا کہ ہم نے آپ کی دعا کو قبول فرما دی. یہ اولاد کی تربیت اور ان کی دینی تعلیم اور ان کی دینی تربیت اور دینی ماحول میں کیسے بچوں کو بڑا کیا جائے اس کا ایک عملی نمونہ پیش کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیوں سے اور 3 بیٹوں سے نوازا. لیکن 3 بیٹے آپ کے پیدا ہوئے، قاسم بن محمد، عبداللہ بن محمد، ابراہیم بن محمد. قاسم بن محمد، عبداللہ بن محمد جیسے ہی پیدا ہوئے انتقال ہو گیا. ابراہیم بن محمد جو ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئے تھے، صرف اور صرف 1.5 سال، 1 سال کے اوپر مدت، 14 مہینے 13 مہینے یا کسی روایت میں 16 مہینے کی بات آتی ہے، اتنے مہینے آپ باحیات رہے، اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا. اولاد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت، آپ کو بیٹے دیے بھی گئے اور کئی مہینے اور کئی دن میں آپ سے لے بھی لیے گئے. تو اس لیے ابو لہب اور ابو جہل جب بھی آپ راستے سے گزرتے تھے تو آپ کو ابتر کہہ کر پکارتے تھے. اور ابتر کا معنی اور مطلب ہی یہی ہوتا کہ یہ تو ابتر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی اولاد نہیں چل سکتی آگے، اس سے کوئی بیٹا پیدا نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ نے وہ کام کر کے بتایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 بیٹیوں سے آپ کی نسلیں آگے بڑھی. خاص طور پر سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے آپ کو 2 بیٹے 2 شہزادے پیدا ہوئے جو حسنین کریمین رضی اللہ عنہما بنے، اور ان سے آج تک پوری امت پیدا ہوتی ہے. اولاد کے لیے اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا. اور کئی لوگ ہمارے پاس ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کئی سال گزر جاتے، اولاد جیسی نعمت عطا نہیں ہوتی. کئی برس گزر جاتے لیکن ان کے گھر میں کوئی خوشی کی بات، کوئی خوش نصیبی کی خبر، کوئی ایسی خبر کہ میاں اور بیوی دونوں خوش ہو جائے اور دونوں کے خاندان بھی خوش ہو جائے، موجود نہیں ہوتی. اور اس کے لیے کئی کام کرتے بھی رہتے. کسی کے معمولات میں اضافہ ہو جاتا، کسی کے نیکیوں کے کام میں اضافہ ہو جاتا. تو کبھی ایسا ہوتا کہ کسی بزرگ کے بتانے پر وہ معمولات پہ کام بڑھا دیا جاتا. لیکن اولاد دینے والی ذات، اولاد کو کھینچنے والی ذات اور اولاد کو پیدا کرنے والی ذات، اور اللہ کو اولاد کو پیدا کر کے اس کو مارنے والی ذات، زندہ کرنے والی ذات، زندہ رکھنے والی ذات سوائے خدا قہار کے کوئی اور ہو نہیں سکتا. یہ یقین، یہ ایمان ہم ہمارے اندر بھی پیدا کرنا چاہیے اور اپنے اولاد کے اندر بھی، اور ان کی صحیح سے تربیت ہونی ضروری ہے. آج کے زمانے کے اعتبار سے ہم 4 3 بچے پیدا ہو گئے، 2 3 بچے پیدا ہو گئے، لیکن ان کی کوئی دینی تعلیم کی تربیت ہی نہیں، کوئی دینی تربیت کی کوشش ہی نہیں کی جا رہی، کوئی سوچ ہی ذہن میں نہیں پیدا ہو رہی. بس پلاننگ بن رہی تو اس بات کی بن رہی کہ اب ان کو کیسے بزنس میں آگے بڑھایا جائے. پلاننگ بن رہی تو اس بات کی بن رہی کہ اب ان کو کیسے ترقیات کی طرف بڑھایا جائے. پلاننگ بن رہی تو اس بات کی بن رہی کہ اب ان کو دنیاوی علوم اور دنیاوی نالج کے لیے کس اسکول میں، کون سے انٹرنیشنل کالج میں، کون سے سوسائٹی اور یونیورسٹی میں ان کو رکھ کر پڑھایا جائے. صرف اس کی فکر ہے، دینی تعلیم کی کوئی فکر نہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے پیدا ہونے کے بعد جو کام کرنے کے لیے کہے اس میں سے سب سے پہلا کام یہی تھا کہ جیسے ہی بچہ تمہارے گھر میں پیدا ہو، چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو، تو فوراً اس کے کان میں اذان بھی دو اور اقامت بھی کہو. یعنی اس کے کان میں سب سے پہلے یہ بات پہنچنی چاہیے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ سب سے بڑے ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول. یہ پیغام اس کے کانوں میں پہنچنا چاہیے.
اور جیسے ہی 7 دن گزر جائے تو عقیقہ کرو، اس کا نام رکھو۔ یہ والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ خوب اچھا نام اس کا تجویز کرو اور اس کا نام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں میں سے رکھو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ناموں میں سے رکھو، لڑکی ہے تو صحابیات کے ناموں میں سے رکھو، تابعات کے ناموں میں سے رکھو، لڑکا ہے تو اولیاء کے ناموں میں سے رکھو۔ یہ والدین کی سب سے بڑی اور اہم ذمہ داری ہے جو 7ویں دن لائق ہوتی ہے۔ اس کے بعد آگے کہا گیا جیسے ہی بچہ 7 سال کا ہو جائے اب نماز کی پابندی کراؤ اس سے، اب نماز کی تلقین کرو اس کو، اور جیسے ہی وہ 11 سال کی عمر کو پہنچ جائے 7 سال کے بعد سے لے کے 11 سال کی عمر تک اگر نماز نہ پڑھے تو اس کو ڈانٹو، مارو، جتنا ہو سکے اس کو تاکید کرو اس بات کی کہ وہ نماز کو آئے۔ یہ کیا پیغام دیا گیا؟ یہ دین کی تعلیم کی تربیت کہ کیسے والدین اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ یہاں تک کہا گیا حدیث میں کہ ماں باپ اپنے بچے کے لیے جو تربیت کرتا ہے وہ تربیت اس بات سے بہتر ہے کہ وہ اپنے حق میں سے ایک غلہ نکال کر صدقہ کرے۔ ایک غلہ نکال کر جمع ہوا صدقہ کرنا اس بات سے بہتر ہے کہ وہ اپنے بچے کی صحیح تربیت اور پرورش کرے۔ ایک حدیث میں کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ کسی باپ نے اپنی اولاد کو بہترین تربیت سے بڑھ کر کوئی عطیہ اور کوئی صدقہ نہیں دیا۔ بہترین تربیت ہی اس کا صدقہ دینا ہے اور اس کا عطیہ دینا ہے۔ باپ یہ سوچتے رہتا ہے، ہمیشہ یہ فکر میں رہتا ہے کہ اپنے بچے کے لیے کیا کرے، کیسی تربیت کرے، اس کے لیے اس کے نام سے صدقہ بھی دیتا ہے، فطرہ بھی ادا کرتا ہے، زکوٰۃ بھی نکال دیتا ہے، کبھی کبھی تو جمعے کے وقت، کبھی تو کسی عام دن میں بھی صدقہ کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صدقہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کی صحیح تربیت کرے، بہترین پرورش کرے۔ آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں 12 13 15 سال کا بچہ ہے، فون سے ایسا اٹیچمنٹ ہو گیا کہ اب فون کے بغیر رہ نہیں سک رہا۔ 18 19 سال کا بچہ ہے، ابھی جوانی اس کے پاس پہنچی ہے، ابھی 2-3 سال گزرے ہیں جوانی کے، چبوتروں پر رات رات بیٹھنا، گانجا پینا، شراب کی لت میں مبتلا ہو جانا، عام چیزیں، حرام اشیاء، سگریٹ اور گٹکے کا استعمال کرنا، اور ایسے لوگوں کی دوستی کرنا کہ وہ دوستی ان کو جہنم تک پہنچا سکتی ہے۔ وہ بچہ 16 17 سال کا بچہ ہے، کس نے سکھایا بھائی؟ ماں باپ کیا تربیت کی ہے؟ ماں باپ کی ذمہ داری تھی کہ ماں باپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، ان کو دین کی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کرے، اور جب بچہ دین کی تعلیم سے لگ جاتا ہے تو اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کا تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے، اور پرہیزگاری آ جاتی کہ مجھے دیکھنے والے اللہ ہے، میرے سامنے اللہ ہے، میرے ساتھ اللہ ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ بیان کیا گیا، سہل بن عبداللہ رحمہ اللہ، وہ بہت بڑے بزرگ تھے اور کتاب میں بھی نقل کیا گیا۔ ان کے گھر میں ان کے ساتھ ہمیشہ ان کا بھانجا رہتا تھا، بہت چھوٹا تھا بھانجا، اور یہ تہجد سے فجر سے پہلے ہی اٹھ جاتے تھے اور لمبی نمازیں پڑھتے تھے، اور وہ بھانجا اپنے ماموں کو دیکھتا، سہل بن عبداللہ رحمہ اللہ، اور ان کے جیسے کرنے کی کوشش کرنا کہ ماموں ایسے کر رہے ہیں، میری بھی خواہش ہے کہ میں بھی ایسے ہی کھڑے رہوں۔ اب چھوٹا بچہ ہے، پیر درد ہو جاتے، بدن درد ہو جاتا، معلوم نہیں ہوتا۔ تو ماموں نے یہ کہا کہ بیٹا اتنی لمبی نماز مت پڑھو، میں تم کو 3 باتیں بتلاتا ہوں، رات میں تم سونے سے پہلے اس کو اپنے ذہن میں لا لینا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں جو کر رہا ہوں اللہ کو وہ ساری باتیں معلوم ہیں۔ تیسری بات جو تم کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے ذہن میں اور دماغ میں آنے سے پہلے وہ اللہ اس بات کو جانتے ہیں، یہ تم کو خبر ہونا ہے۔ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ہر وقت میری باتوں کو جانتے ہیں، اور میرے دل و دماغ میں آنے سے پہلے اللہ کو یہ ساری باتیں معلوم ہیں۔ روزانہ سونے سے پہلے اس کو اپنے ذہن میں لا لینا، اور 3 دن تک کرنا۔ اور جب 3 دن ہو گئے، 4 دن، 5 دن ہو گئے،
تو ماموں نے بھانجے سے پوچھا، بھانجے نے کہا میں روزانہ رات میں یہ باتیں یاد کر کے سوتا ہوں. کہا آپ 7 دن کر دو. 7 دن کرنا شروع کیے، 11-12 دن ہو گئے. اس کے بعد پوچھا کر رہے ہو، عمل میں ہے؟ کہا میرے معمولات میں میں روزانہ یہ سوچ کر، یہ گمان میں اپنے ذہن میں لا کر سوتا ہوں کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، اللہ میرے ذہن و دماغ میں آنے سے پہلے اس باتوں سے واقف اور باخبر ہے. کہا اب اس کی مدت بڑھا دو، اب 40 دن تک یہ سوچ اور گمان میں لا دو. اور جیسے جیسے ان کی عمر میں بھی اضافہ ہوتا رہا تو بعد میں ماموں نے یہ نصیحت کی کہ دیکھو بیٹا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ سب کچھ جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو، پھر تمہارے اندر یہ تقویٰ بھی پیدا ہونا چاہیے تمہارے مرتے دم تک کہ اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی پرہیزگاری تمہارے دل میں آ جانی چاہیے. ماموں نے اپنے بھانجے کی اور جو بزرگ تھے انہوں نے اپنے اس شہزادے کی ایسی فکر اور ایسی اس کی تربیت کی کہ اس کے مرتے دم تک بھی اس کو یہ تربیت یاد رہی اور اس نے اپنی زندگی کو بھی سنبھال لیا. اور آخرت میں تو اللہ ہی جانتے ہیں اتنا بہترین کام کرنے کے بعد ایسی فکر، ایسی تربیت والدین کی ہونی چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت لقمان علیہ السلام کے ذریعے سے پیغام دیا امت تک، اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. کتنی بہترین نصیحت حضرت لقمان نے کی. سب سے پہلی نصیحت حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہی، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے پیارے بیٹے، کبھی بھی شرک مت کرو، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. یہ سب سے پہلی نصیحت تھی حضرت لقمان کے اپنے بیٹے کو. کیا ہم آج اپنے اولاد کو ایسی نصیحت کرتے ہیں؟ کیا ہم آج اپنے اولاد کی ایسی تربیت کرتے ہیں جیسے انبیاء نے کی، جیسے پیغمبروں نے کی، جیسے ہمارے بڑوں نے کی، جیسے صحابہ، اکابر، اولیاء نے اپنے بچوں اور اپنی اولاد کی تربیت کی؟ کیا ہم آج ایسے تربیت کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ چھوٹے بچے ہیں، بچے کو نیند نہیں آ رہی تو فون ہاتھ میں دے دی. بچے کو معلوم نہیں کچھ بھی، گانے تو 100 گا لیے، 4-4 5-5 گانے یاد ہو گئے، 6-6 7-7 گیتا یاد ہو گئے، 7-7 8-8 پوری چیزیں یاد ہو گئی اسکول میں پڑھاتے ہوئے، پیریڈ کراتے ہوئے، لیکن 2 سورتیں بچوں کو یاد نہیں ہوئی. صحیح سے سورہ فاتحہ یاد نہیں ہوا، اس کا ترجمہ معلوم نہیں ہوا. کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ذہن سے اپنی بات نکال دیجئے کہ بچہ بڑا ہونے کے بعد مول صاحب کے حوالے کر دیں گے اور مول صاحب سمجھائیں گے. مول صاحب سے پہلے آپ ان کے مولوی صاحب بن جائیے. باپ سب سے پہلے مولوی صاحب ہے، باپ سب سے پہلا استاد ہے، ماں سب سے پہلی استادی ماں ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے دونوں ہی کافی ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کو کن پہلوؤں میں اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو اور نہ پڑھے تو سرزنش کرو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ٹوکو، مارو، سمجھاؤ کہ دیکھو 7 سال کی عمر ہو گئی، اب نماز پڑھنا ہے. اور 7 سال کی عمر ہو جائے تو ان کا بستر بھی الگ کر دو. بیٹی ہے تو باپ سے الگ سونے لگاؤ، بیٹا ہے تو ماں سے الگ سونے لگاؤ. یہ تربیت چھوٹے بچوں کی ان کی معصومانہ انداز میں ہی کر دی گئی ان کے بچپن سے، دینی اور شرعی اعتبار سے. پھر ہمارے لیے کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت صحیح سے نہیں کر سکتے؟ اب غور کیجئے، اسلام ایک ایسا منصفانہ اور معتدلانہ مذہب ہے کہ ہر بات میں، چاہے چھوٹا بچہ ہو، بچی ہو، بڑا ہو، چاہے جس بھی مسئلے میں ہو، اسلام نے اس کے واضح طور پر ہمارے سامنے کتاب کھول کر رکھ دی. جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے، مرتے دم تک اسلامی اعتبار سے جس مسئلے میں آپ کو شکایت ہو آپ پوچھ لیجیے، اس کا حل مل جائے. اب بتائیے کسی اور مذہب میں ایسا صاف طور پر آپ کو معلوم ہو کہ اتنے آسان طریقے سے ہم کو سمجھا دیا گیا؟ نہیں ہے. اس لیے اللہ کا سب سے بڑا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو اسلامی گھرانے میں پیدا کیا. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ ماں کے پیٹ سے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ. لیکن وہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں کہ کوئی ماں باپ یہودی ہے تو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی ہے تو نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی ہے تو مجوسی بنا دیتے ہیں، مسلم ہیں، اسلام والے ہیں، ایمان والے ہیں تو ایمان والے بنا دیتے ہیں.
یہ چاہے آپ کتنا بھی شکر ادا کر لیں اللہ کا کم ہے۔ اور آپ یہ بھی بات جانتے ہیں کہ معصوم اور سب سے بہترین موقع یہ سمر کا موقع ہوتا ہے، یہ گرمائی تعطیلات کا، گرمائی چھٹیوں کا موقع ہوتا۔ ایک ڈیڑھ مہینے کی چھٹیاں بچوں کو ملتی، بچے گھروں میں ہیں، ہم تو سوچ لیتے فارم ہاؤس کا پلاننگ بنا دیے، کہیں گھومنے کی پلاننگ ہو گئی، کہیں اور اسٹیٹ جانے کی پلاننگ ہو گئی، پوری فیملی ایک جگہ مل کر ایک بس میں جمع ہو کے کہیں جا کے آ گئے 8-10 دن۔ کبھی یہ سوچے کہ اپنے بچے کو صحیح تربیت دلانے کے واسطے سمر کیمپ کا کئی جگہ انعقاد کیا گیا، فری میں کہیں پڑھایا جا رہا تو کہیں فیس لے کے پڑھایا جا رہا، اس جگہ پر اپنے بچے کو صبح سے لے کر شام تک چھوڑ کر اس کو دینی تربیت اس کے اندر پیدا ہو جانا، دینی علوم اس کے اندر پیدا ہو جانا، صحیح عقائد اس کو معلوم ہو جانا، صحیح باتیں اس کو معلوم ہو جانا، سنت طریقے اس کو معلوم ہو جانا، کھانے کے آداب، سونے کے آداب، بات کرنے کے طریقے اور دوسروں سے ملنے کے طریقے، اپنے گھر میں آئے تو کس انداز میں بات کرنا چاہیے، گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کرنا چاہیے، سیڑھی چڑھتے وقت کیا دعا پڑھے، درمیان میں رہے وقت کیا دعا پڑھے، اترتے وقت کیا دعا پڑھے، سواری کی کیا دعا ہے، بیت الخلاء میں جاتے وقت، آتے وقت کی دعائیں، کھانا کھاتے وقت کی دعائیں، کھانے سے فارغ ہو گئے دعائیں، پانی پیتے وقت کیا بولے، اس کے اخلاق، اس کے آداب، اس کے سنن کیا ہے، دودھ پیتے وقت کی دعائیں، یہ ساری بچوں کو سکھانے کی والدین ان کی ذمہ داری ہے، پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ان باتوں کو سکھلائے، اور اس کے لیے سب سے بہترین موقع یہ گرمائی کورس اور سمر کیمپ کا انعقاد ہے، جو آپ کے گلی میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، مکتبوں میں کیا جاتا، وہاں تک آپ اپنے بچوں کو پہنچائیں، ان کو پڑھانے اور صحیح طور پر دینی تربیت کرنے والے بنے، ورنہ یاد رکھیں یہی آج کے بچے کل کا معمار ہے، یہی آج کے بچے کل کا مرکز ہے، یہی آج کے بچے کل کے بڑے ہیں، یہی آج کے بچے کل کے ذمہ دار ہیں کسی کے، یہی آج کے بچے کل گھر کے ذمہ دار ہیں، یہی آج کے بچے کل آپ کو دیکھنے والے ہیں۔ یہی بچوں کی صحیح طور پر بچپن میں ہی اور چھوٹے رہتے وقت ہی ان کی تربیت دینی تعلیم سے کر دیں تو یاد رکھیں ان کا فیوچر بھی، ان کا مستقبل بھی نور علی نور ہو جائے گا، ان کی چمک اور روشنی سے آپ کی زندگی سنور اور سدھر جائے گا۔ یہی چند گزارشات تھے جو آپ کے سامنے کرنے مناسب تھے، اس لیے اپنے بچوں کی صحیح طور پر تربیت، اپنی اولاد کی دینی تعلیم سے ضرورت اور ان کی تربیت، لاکھوں کے روپیے ہم یونیورسٹی اور کالجز کے لیے لگا دیتے، لیکن ہم اپنے بچوں کے فیوچر اور مستقبل اور ان کے قبر کی فکر آج تک پیدا نہیں، وہ بھی ہم سب کو کرنا ہے۔ جس گھر میں بیٹا پیدا ہو جاتا، جس گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی، دونوں کی فکریں چینج ہو جاتی، ماں باپ کی فکر کچھ اور ہے، سامنے رہنے والے، گھر میں رہنے والے افراد کی فکر کچھ اور ہے۔ اس لیے ماں باپ کی فکریں کچھ بھی ہو، سب سے پہلی فکر دل میں یہ آنی چاہیے کہ میری بیٹی کو، میرے بیٹے کو میں دین کی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کرے بغیر رہ نہیں سکتا۔ میری سب سے پہلی فکر یہی، اس کے بعد سب فکریں دوسری، گھر دلانے کی فکر بعد میں، بہترین رکھنے کی فکر بعد میں، نئے جوڑے دلانے کی فکر بعد میں، نئی گاڑیاں اور کار دلانے کی فکر بعد میں، سونا، گولڈ، چاندی، سلور سب دلانے کی فکر بعد میں، پہلے دین کی تعلیم کی فکر، اس کے بعد سب فکریں میرے ذہن میں آنی چاہیے۔ یہ باپ کی اور ماں کی سب سے اولین ذمہ داری ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔